नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए साथियों, हर मोहब्बत अल्लाह ही से है। हाँ, हर मोहब्बत अल्लाह ही से है। माँ की मोहब्बत हमें अल्लाह से मिलेगी, बाप की मोहब्बत हमें अल्लाह से मिलेगी, दोस्त की मोहब्बत हमें अल्लाह से मिलेगी, भाई बहनों की मोहब्बत हमें अल्लाह से मिलेगी, जो कि सारी मोहब्बत अल्लाह ही से निकली है। तो अल्लाह हर तरीके का प्यार हमें दे सकते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इधर उधर क्यों भटकते हैं, क्यों लोगों के लिए रोते हैं, क्यों लोगों के लिए तड़पते हैं साथियों, जब हमें सारी मोहब्बतें अल्लाह ही से मिलेंगी। तो हमारे लिए सब कुछ अल्लाह ही है। तो हम अल्लाह से कहें कि अल्लाह हमें आपका वो बंदा बनाइए और वो रिश्ता अब्दियत हमें अता कीजिए, वो शान ग़ुलामी हमें अता कीजिए कि हम आपकी ऐसी चाहत और मंशा पूरी कर सकें जो आपको पसंद हो। माँ कहती है मेरी आंखों का तारा है। हाँ, कहती है ना माँ कि मेरी आंखों का तारा है। बस अल्लाह आप हमें ऐसा ही बंदा बना दीजिए कि आप हमें देखकर कहें ये तो मेरी आंखों का तारा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो बंदा है जो मेरी आंखों का तारा है। तो हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह से तलब करें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि मेरे बंदो, मेरी हिदायत इतनी सस्ती नहीं है कि तुम ना मांगो और मैं दे दूँ। हाँ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी हिदायत इतनी सस्ती नहीं है कि तुम ना मांगो और मैं दे दूँ। हाँ, देखो अगर कोई जगह पर हमें फ्री में पढ़ाई कराई जाती है तो हम उसमें लापरवाही इख्तियार करते हैं। हाँ, आज माएँ बोलती हैं कि नहीं, बच्चों को फीस देकर पढ़ाएंगे तभी इनको कदर आएगी, है ना, फ्री में नहीं पढ़ाना। हाँ, मुझे अपने बच्चों को तो जो चीज़ें फ्री की मिलती है ना उसकी कदर नहीं होती, उसकी कोई औकात नहीं होती। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी हिदायत इतनी सस्ती नहीं कि तुम ना मांगो और मैं दे दूँ। हाँ हाँ, मगर मेरे बंदो, मेरी हिदायत इतनी महंगी भी नहीं कि तुम मांगते रहो और मैं ना दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला से तलब करें। सच्ची तलब के साथ अगर अल्लाह से कोई चीज़ मांगी जाए तो नामुमकिन है कि अल्लाह ना दे। हाँ, अल्लाह तो देने ही वाला है, अल्लाह तो बादशाह है, अल्लाह तो देने पर खुश होता है। हाँ, मांगने पर खुश होता है अल्लाह ताला। हाँ, हम मांगते तब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, नहीं मांगते तो अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं साथियों। तो अल्लाह से मांगे। एक ही के बोल हैं, उसी के बोल सुनना है। अल्लाह के यहाँ उसी के बोल सुनाना है। दुनिया बोलने वाले तो बहुत हैं मगर अल्लाह बोलने वाले बहुत कम हैं। मगर अल्लाह ऐसे बोलने वाले दरकार हैं कि जिनका दिल अपने रब के लिए खालिस और मुखलिस हो, क्योंकि अल्लाह दिल के लिए प्योर, अल्लाह के लिए वो प्योर हैं। जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह हो, जो सिर्फ अल्लाह को चाहते हों, जो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हों, उनकी इबादतें भी उनकी इबादतें भी सवाब के लिए नहीं होती। उनकी इबादतें भी अल्लाह के लिए होती हैं। जिनके दिल में मोहब्बत होती है ना अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला के साथ खालिस रिश्ता रखते हैं, तो उनकी इबादतें किस लिए होती है साथियों? सवाब के लिए नहीं, अजर के लिए नहीं। हाँ, उनकी इबादतें भी अल्लाह के लिए हों। उनके अखलाक भी इबादत और इज्जत के लिए और इज्जत के लिए और लोगों के अच्छे सलूक के लिए ना हो, अच्छे ताल्लुकात के लिए ना हो, बल्कि उनके अखलाक भी अपने रब के लिए हो और हर पल उनका उनका दिल अपने रब ही की तरफ मुतवज्जे रहे कि अल्लाह, ऐ मेरे रब, तू देख रहा है ना। अगर वो सब्र भी करें तब भी वो अपने दिल में अपने रब से कहते हैं अल्लाह तू देख रहा है ना। हाँ, तू देख रहा है ना, मेरे सीने पर आरे चल रहे हैं। अल्लाह तेरी मोहब्बत में, हाँ, अल्लाह तेरे अल्लाह तेरे बंदे हैं, तू इनसे प्यार करता है। अल्लाह मैंने सह लिया तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यार में, इसलिए सब्र नहीं किया कि जन्नत के दरमियान में महल अता किया जाएगा। हाँ, जो सताए जा रहा है लोग, वो इसलिए सब्र नहीं किया कि जन्नत के दरमियान में यानी जन्नत के बीच में क्या महल अता किया जाएगा, इसलिए सब्र नहीं किया। कि बहुत सी फजीलत है सब्र पर। अल्लाह मैंने तो सब्र इसलिए किया कि अल्लाह तेरे बंदे हैं, तो इनके गुनाहों के बावजूद इन्हें अजाब नहीं देता। तो इतनी सी बात पर इनके क्या है कि तो इन्हें अजाब नहीं देता, तो गुस्सा नहीं होता इनसे, तो अल्लाह मैं कैसे गुस्सा हो सकती हूँ? अगर हम अखलाक इख्तियार करें तो हमारा दिल कहे अल्लाह मैं मेहमान नवाजी कर रही हूँ कि तुझे महबूब है। जब तेरा हबीब मेराज पर आया था, जब तूने उनका एजाज इकराम किया था, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तब आप उनका एजाज इकराम करेंगे कि अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है, अल्लाह जो आप करते हैं वही मैं करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मैं मेहमानों का इकराम कर रही हूँ, अल्लाह आपकी मोहब्बत में, अल्लाह आपके प्यार में, अल्लाह आप तो अजीम हैं, आप जैसा नहीं कर सकती। आपकी शान तो आला है, आपकी शान तो अरफा है। अल्लाह मैं हकीर, मैं अदना, आप अजीम, आप अकबर। अल्लाह मैं मेरी और आपकी कहाँ तुलना हो सकती है? बेशक हाँ, लेकिन अल्लाह मुझे आपसे जो मोहब्बत है ना, वो मुझे ये करने पर मजबूर करती है
کہ میرے رب نے اپنے بندوں کو ایسا بڑا ہی پیارا انداز اختیار کیا ہے، اسے محبت اور رحم والا انداز اختیار کیا ہے۔ تو اللہ بس جب آپ نے اپنے بندوں سے اتنا پیارا معاملہ اختیار کیا ہے تو اللہ میں بھی آپ کے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ اختیار کروں گی۔ تم اللہ رب العزت سے مانگے، ہاں بس ایسے دل والے چاہیں گے، ہاں اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارا ایسا دل بنا دے کہ ہم ثواب اجر کے چکر میں نہ رہیں ساتھیوں، ہاں ہمیں تو صرف اللہ کے لیے ایسی محبت ہو کہ اللہ آپ کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں نا، صرف اللہ آپ کے لیے، ہاں پھر بولو سے اللہ بول لینا۔ پہلی بات تو اللہ بولنے والوں کی ہی ضرورت ہے آج کے ٹائم میں۔ ہم دنیا اتنا بولتے ہیں کہ دنیا بولتے بولتے ہی ہماری زبان ہی نہیں تکتی۔ جیسا کہ ارے میں اس مارکیٹ میں گئی تھی نا، ارے وہ کپڑا تھا نا وہ اتنے سستے میں ملا، ارے کیا کپڑا تھا، وہ برقع تھا نا وہ اتنا اچھا تھا، اتنا مہنگا برقع، ہاں مجھے صرف 500 میں ملا۔ مطلب ہم ایک مثال دے رہے ہیں کہ ہم دنیا کا تذکرہ کتنے مزے اور کتنے اچھے سے کرتے ہیں، ہاں اتنے اچھے سے دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سامنے والا اگر نہیں سن رہا ہو نا تو وہ بھی ایک دم کہے گا کیا بول رہی تھی تو کیا ملا تھا تجھے مارکیٹ میں، ہاں مجھے بھی بتا نا۔ مطلب ایک بات ہے کہ ہم دنیا کا تذکرہ اتنے جوش اور شوق سے کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی مصروف انسان بھی ہوتا ہے نا تو وہ اس کا بھی ذہن وہاں چلے جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی باتوں کو خود اتنی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں اور بولتے بھی ہیں اتنی دلچسپی کے ساتھ، ہاں اتنی رغبت کے ساتھ ہم بولتے ہیں کہ اگر کوئی برتن بھی دھو رہی ہے نا وہ بھی اتنے دل کے ساتھ ہماری باتوں میں دلچسپی لے گی کہ کیا کتنے میں لائی تھی، اچھا اتنا سستا، چلو ہم بھی کل جاتے ہیں، ہم بھی کل لے کر آئیں گے، ہاں مطلب دنیا کی بات میں اتنی رغبت اتنی محبت اتنے پیار سے پیش کرتے ہیں، ہمارے دل میں دنیا کی اتنی محبت ہوتی ہے اور ہماری زبان پر اتنی رغبت ہوتی ہے اور ہمارا شوق اور جوش ہاں ہوتا ہے دنیا کے لیے، وہ دیکھ کر دوسرا بھی ہاں اسی کام میں متوجہ ہونے لگتا ہے۔ تو اگر ہم اتنے پیارے انداز سے دنیا کو بیان کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیوں نہیں بول سکتے ساتھیوں؟ ہاں تو سب سے پہلی بات اللہ بولنے والے چاہیے، جب اٹھے تو بھی اللہ کہیں، بیٹھے تو بھی اللہ کہیں، سوئے تو بھی اللہ کہیں، کام کریں تو بھی اللہ کہیں، ان کی زبان پر صرف اور صرف اللہ ہی ہو۔ اگر ہمارا باطن اللہ رب العزت کے لیے خالص ہوگا تو کیا ہوگا، اعمال میں اس کا اثر آئے گا ساتھیوں۔ تو کیا فرما رہے ہیں، اپنے ہر عمل میں باطن کو کیا خاص دخل ہے کہ باطن میں جو ہوگا وہی عمل میں نظر آئے گا، بے شک ہاں دل میں جو ہوگا وہی فیس پر نظر آئے گا، اندر میں جو ہوگا وہی باہر نظر آئے گا۔ اور جتنا زیادہ باطن سے نوازا گیا، جتنا باطن سے میں سدھار آ گیا اتنا زیادہ رب کا ہو گیا، الحمدللہ۔ تو ہم اپنے باطن کو خالص کریں اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، الحمدللہ۔ دیکھیں حدیث ہے، عمر بن عوف روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں۔ ہمارے نبی کیا فرمانا ان سے کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کو تم پر پھیلا دیا جائے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا تھا، پھر تم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو، جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، دنیا تم کو اس طرح غافل کر دی جس طرح ان کو غافل کر دیا۔ ہاں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے ساتھیوں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ فقر و فاقہ ہو، فقر و فاقہ اگر ڈر تو اس بات کا ہے کہ تمہارے سامنے دنیا ہر جگہ دنیا ہوگی، جیسے تم سے بیانی بنی اسرائیل کو دی، ہاں جب بنی اسرائیل کے پاس بہت سارا مال و متاع آ گیا تو سرکشی پر اتر آئے اور اللہ سے غافل ہو گئے، ہاں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ہاں سب اسی طرح تو تباہ اور برباد ہوئی۔ کیا ہوا، دنیا آئی، دنیا کو اپنایا اور اس طرح اپنایا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس دنیا نے انہیں اپنے رب اور دین سے غافل کر دیا۔ تو سب سے خطرناک ہمارے لیے کیا ہوا اور ہمارے ایمان کے لیے، ہماری زندگی کے لیے سب سے زیادہ ہانیکارک زہر کے مانند ہمارے ایمان کے لیے وہ کیا ہے، فقر و فاقہ نہیں ہے، بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ دنیا ہے۔ اور آج یہی ہے ساتھیوں، ہاں اس دنیا کے پیچھے کتنی دوڑ ہے۔ اگر انسان 1000 کماتا ہے نا تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میں 20,000 کماؤں، 10,000 کماتا ہے تو کیا سوچتا ہے میں 20,000 کماؤں، اس کی نظر اپنے سے کم والوں پر نہیں ہوتی کہ نہیں وہ تو 5 ہی کماتا ہے، میں 10,000 تو کماتا ہوں الحمدللہ، نہیں میرے رب کا شکر ہے، نہیں ایسا نہیں کہتے۔ وہ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بندہ 15,000 کماتا ہے مجھے بھی 15 ہی کمانا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق اور دیتے ہیں، وہ 15,000 کمانے لگتا ہے تو پھر وہ اور تمنا کرتا ہے، وہ اپنی 10,000 کی روزی کو نہیں دیکھتا، وہ کیا سوچتا ہے کہ وہ تو 20,000 کما رہا ہے۔
مجھے اور کمانا ہے۔ مطلب وہ اتنا زیادہ دنیا کو جیتنے میں آگے بڑھ جاتا ہے، پھر اس کی کمائی کے درمیان اس کی نماز آتی ہے تو اسے پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کا راستہ اگر اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے پسے پشت ڈال دیتا ہے، عذر پیش کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کمانا ہے مجھے، ہاں کماؤں گا نہیں تو خرچ کیسے کروں گا، ہاں اپنی چاہت کیسے پوری کروں گا۔ گھر میں یہ چاہیے، کپڑے ہیں مگر اچھے کپڑے چاہیے، ہاں گھر میں کپڑے ہیں لیکن اچھے کپڑے چاہیے، مگر اس کے لیے تو پیسے چاہیے نا۔ ہاں پھر وہی کہتا ہے کہ اس کے لیے تو پیسے چاہیے نا۔ اب دیکھیں ہمارے نبی نے تو مہنگا لباس نہیں پہنا، عمدہ لباس نہیں پہنا۔ عمدہ کیا ہوتا ہے؟ عمدہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا لباس۔ ہمارے نبی تو نہیں پہنا، ہاں مگر ہمیں تو عید پر نیا لباس چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ پھر چاہے نماز فوت ہو گئی، کیا ہو گیا، ذکر چھوٹ جائے، تلاوت چھوٹ جائے، رزق کو کمانا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا آج، ہاں کہ رزق کو کمانا ضروری ہے، بھلے ہی ہماری نماز چھوٹ جائے، کچھ بھی چھوٹ جائے۔ ہمارے دین کے ساتھ ہماری دنیا کو حاصل کرتے کرتے نا کئی دین ہمارے داؤ پہ نہ لگ جائے۔ اس چیز کی ہماری فکر ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے اور تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ حالانکہ صحابہ کیسے تھے؟ دین کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ایک بار کیا ہوا کہ بہت زیادہ رو رہے تھے، بہت تڑپ رہے تھے۔ پوچھا گیا کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ میری تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ تکبیر اولا فوت ہو گئی، ہاں جو نماز سے پہلے ہوتے ہیں نا مرد حضرات کی تکبیر اولا، وہ کیا ہو گیا، وہ چھوٹ گئی ان کی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، جب میں نے اسلام قبول کیا میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، لیکن آج میری تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ رو رہے ہیں، گش کھا کر گرے جا رہے ہیں، یعنی چکر کھا کر گرے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا میری تکبیر اولا ہو گئی، ایک کام کرو تو میری تکبیر اولا لے لو۔ تو صحابہ ایسے تھے۔ اعمال اور دین میں آگے بڑھنے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا کیا تھا، ان کو کیا تھی، ترجیح تھی۔ ہاں سبقت لے جانے والا حساب صحابہ کا تھا، اور آج ہم دنیا میں آگے بڑھنے والے بننا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی بہت خسارہ، بہت بڑا خسارہ ہے۔ حضرت شہر بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی قدر اور قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے۔ کہ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے ساتھیوں۔ ہاں پھر کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کی اتنی بھی مطلب قدر ہوتی دل میں مچھر کے پر کے برابر بھی، تو کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ صرف فرما برداروں کو پانی اور کھانا دیتا، نافرمانوں کو بالکل نہ دیتا۔ لیکن آج کیا ہے، فرما برداروں پر بھی ہے، نافرمانوں پر بھی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی قدر قیمت نہیں اللہ کی نظر میں اس کے لیے۔ اس لیے کافر فاجر کو بھی دنیا بے حساب دی ہوئی ہے، کہ دنیا کیا ہے، متاع شیطان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فاسق فاجر کو بھی دی۔ فرعون کو نہیں دیکھا، قارون کو نہیں دیکھا، قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ خزانوں کی چابیاں گدھے اور خچر پر لاد کر لے جایا کرتا تھا۔ صرف آپ سوچ سکتے ہیں، صرف خزانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ گدھوں پر لاد کر لے جایا کرتا تھا، تو اللہ نے اتنا خزانہ اسے عطا کیا تھا، کیا ہوا، نیست و نابود ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر فاجر کو بھی اس کا ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے۔ اس حقیر غلیظ دنیا کے پیچھے ہم باپ بننے کی کوشش آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ افسوس ہے ہم پر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راہ پر چل رہے ہیں، کس روش کو اختیار کر رکھا ہے، کسے پانے کی کوشش افزائے میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، جس کی کوئی قدر قیمت ہی نہیں۔ ہمارے رب کے نزدیک اسے پانا ختم ہو جانے والی، برباد ہو جانے والی اور فنا ہو جانے والی اور ختم کر دینے والی، ہماری جنت کو برباد کر دینے والی شے ہے یہ تو۔ اسے حاصل کرنا ہمیں اتنا مرغوب ہو گیا، اللہ ہم سب کی غلیظ دنیا سے حفاظت فرمائے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب کیسر و کسریٰ جیسے ساتھیوں کیا آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جب کیسر و کسریٰ جیسے آج کیا ہے، امریکہ کو بڑی حکومتیں، بڑی طاقتور مانا جاتا ہے نا، اس طریقے سے اس زمانے میں کیسر و کسریٰ یہ دو بڑی حکومتیں تھیں۔ جو کیسر و کسریٰ کی جو بادشاہ کا تاج تھا نا، وہ صحابہ کے قدموں میں آیا، کیا صحابہ نے یوں لات سے پیر سے لڑکا دیا اسے۔ تو لوگ کہنے لگے تم اس تاج کو لڑکا رہے ہو، اس سے کئی حکومتیں خریدی جا سکتی ہیں۔
हाँ, कहीं मुँह मालिक खरीदे जा सकते हैं, मुँह मालिक खरीदे जा सकते हैं, एक नहीं कई मुँह मालिक खरीदे जा सकते हैं। तुम इस ताज को अपने पैरों से लुढ़का रहे हो। हाँ, तुमने फतह किया है, तुमने सरबुलंदी फतह की है, तुम इसको ऐसे लुढ़का रहे हो। तो सहाबी क्या कहने लगे कि हमने इसलिए फतह नहीं किया था कि इस ताज को हासिल कर सके, हमने तो इसलिए फतह किया था कि मेरे रब का हुक्म था। समझे, इस ताज की कोई तलब नहीं, इसकी जजा मेरा रब मुझे खुद देगा। उनकी बात सुनकर सामने वाले ने कहा, अल्लाह आपका नाम हमें बताओ तो क्या है, हमें आपका नाम तो बताओ क्या है। तो क्या कहने लगे कि जिस रब के लिए किया है वो रब बखूबी जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सहाबी की कैसी बेरगबती दुनिया से कैसर और किसरा के खजाने कदमों में आए, तब भी लालच भरी निगाहें भी ना डाली, हाथ लगाना तो दूर की बात, लालच भरी निगाहें भी ना डाली। अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे साहबा, ये सहाबा की ज़िंदगी थी, ये उनकी दुनिया से बेरगबती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। हज़रत उर्वा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया करती थी, मेरे भांजे हम एक चांद देखते, फिर दूसरा चांद देखते, फिर तीसरा चांद देखते, यूं 2 महीने में 3 चांद देखते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में आग नहीं जलती थी, यानी चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं बनता था। तो उनके भांजे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हज़रत आयशा से। मैंने कहा, खाला जान फिर आपका गुजारा किस चीज़ पर होता था। हज़रत आयशा ने फरमाया, 2 सियाह चीज़ों पर, एक खजूर और दूसरा पानी। ये है नबियों वाली ज़िंदगी। हम सोचते हैं कि हम अच्छे से हैं, हाँ, ऐश से हैं, ज़मीन पर नहीं बैठे जा रहा, पलंग चाहिए, सादा पानी हलक से नहीं उतरता, फ्रिज चाहिए, ऐसे कैसे कपड़ों को खरीद रख दें, कबर्ड चाहिए, हाथ से कैसे कपड़े धोएं, वॉशिंग मशीन चाहिए, हाथ से कैसे मसाले पीसें, मिक्सर चाहिए, हर चीज़ हमें सहूलत वाली चाहिए, अच्छे से अच्छा खाना हमें चाहिए, दाल चावल नहीं खाया जाता, सब्जी तरकारी चाहिए, हाँ, सब्जी तरकारी नहीं खाई जाती, गोश्त मुर्गे मटन चाहिए, और हम कहते हैं कि हम रवीश नबी पर हैं। ये कैसे रवीश नबी पर हैं साथियों, और हम कहते हैं कि हम मोहम्मदी हैं। अरे बहनों, ये नहीं है उसवे नबी। उसवे नबी तो ये है जितना मुख्तसर दुनिया इख्तियार कर सकते हैं, उतना मुख्तसर दुनिया इख्तियार की जाए, ये है उसवे नबी। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि हलाल का हिसाब होगा और हराम पर अजाब होगा। सरदारे 2 जहां हैं, अच्छा बड़ा महल होना चाहिए था ना, हाँ साथियों, अच्छा बड़ा महल होना चाहिए था। हाँ, हमारे नबी का 2 जहां के सरदार हैं, दोनों जहां के, जो जहां गुजर चुका वो भी, यानी जो जहां गुजर चुका है आलम अरवा वो भी, जो आने वाला है वो भी रहमतुल लिल आलमीन है, उसके भी सारे जहां के क्या है, रहमतुल लिल आलमीन है। एक आलम के लिए रहमत नहीं है ये दुनिया तो एक आलम है। आसमानों पर साइंस बताती है ना, 16 सिस्टम है, उसमें कहीं प्लैनेट्स हैं और मिलिटेने हैं और गैलेक्सीज हैं, ये सारे आलम हैं, इतने सारे आलम हैं, इतनी सारी दुनिया है, हमारी दुनिया एक आलम है, ऐसे कई आलम हैं, तो वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। तो उनका कैसा ठाट होना चाहिए था ना, हाँ, उनकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए थी, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते, अच्छा बड़ा महल होता, अच्छे से अच्छा खाते, नौकर चाकर होते, लेकिन वल्लाह क्या ज़िंदगी गुजारी, कैसे सादगी वाली ज़िंदगी गुजारी, और अपनी ज़िंदगी गुजार के ये साबित किया कि दुनिया क्या है, मताए शैतान है। तो क्या है, जितनी मशक्क़तें उठाओगे ना उतना दीन हासिल कर सकोगे साथियों। हाँ मेरी बहनों, जब हमें कब्र में डाला जाएगा ना, तो हमारे जिस्म पे जो हम सोने की गहने पहनते ना, उसे भी उतार लिया जाएगा। अंगूठी, कान की बाली, नाक का मोती, ये सब हमारे जिस्म से खींच लिया जाएगा। हाँ, आज हम अपने सोने के कंगनों को देखकर कहते हैं मेरा कंगन कितना प्यारा है, और बड़ी बड़ी खुशी से हम पहनते हैं। जब हमारी सांस ऊपर जाएगी ना, जब हमारा जनाजा पड़ा होगा, जब हमारे जिस्म को गुसल दिया जाएगा, तो यही कंगनों को हमारे हाथ से निकाल लिया जाएगा और उसका मालिक कोई और हो जाएगा, हमारे साथ कब्र में नहीं जाएगा। हाँ, तो ये दुनिया क्या है, ये दुनिया हमारा साथ नहीं देगी साथियों। हाँ, अगर साथ जाएगा तो क्या जाएगा, दीन जाएगा। हाँ, हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे, हमारी नफलें, हमारे रोजे हमारे साथ जाएंगी, हमारी नफली नमाजें हमारे साथ जाएंगी, हमारा दीन का सब कुछ हमारे साथ जाएगा। मौत को बुला बैठे। हाँ, साहबा हंस रहे थे खिलखिलाकर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मौत को याद करो, मौत को याद करो। अगर मौत को याद करने लग गए ना, तो क्या होगा, गाफिल नहीं होंगे। ये एहसास हमें सताते रहेगा कि एक दिन जाना है, एक दिन मरना है, साथ लेकर क्या जाना है ये दुनिया, ना ना, जाएगा तो दीन ही साथ में। हाँ, तो दुनिया के साथ में दीन हासिल नहीं हो सकता साथियों। हाँ, दुनिया के साथ में दीन हासिल नहीं हो सकता। अच्छे से अच्छी दुनिया हमें चाहिए और अच्छे से अच्छा दीन हमें चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक वाकया है कि एक बादशाह थे,
بڑی حکومت تھی، عادل بادشاہ تھے، اس نے اخلاق کرنے والے بادشاہ تھے، رحم دل بادشاہ تھے، اتنے اچھے بادشاہ تھے. لیکن کیا ہوا، اتنے اچھے بادشاہ کے بعد بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کو کیسے پاؤں. ٹھیک ہے، جبکہ زندگی میں ہر سکون ہے، لیکن کیا سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کو کیسے پاؤں. ہاں، دلی سکون نہیں ہوتا نا ساتھیوں، دنیا کی چاہے ہر ایک فیسلٹیز ہو، ہاں، لیکن دلی سکون نہیں مل سکتا جب تک اللہ ہماری زندگی میں نہ ہو. اور اگر اللہ زندگی میں ہے نا، اور پھر کیا ہے، دنیا نہیں ہے، تو کیا ہوگا ساتھیوں، چٹنی روٹی میں بھی نا پراٹھے کا مزہ آئے گا. اور اگر اللہ زندگی میں نہیں ہے نا، تو پھر کیا ہوگا، اگر پراٹھے بھی کھا رہے ہو اس میں مزہ نہیں آئے گا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو کیسے پاؤں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، ایک رات اسی طرح سوچتے کہ مجھے میرا رب چاہیے. سوچتے ان کی آنکھ لگ گئی. صبح فجر کے وقت ان کو چھت پر چلنے کی آواز آئی. ٹھیک ہے، ان کی چھت پر چلنے کی آواز آئی کسی کی. ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے آواز دے کر کہا، کیا کہا، اوپر چھت پر کون ہے؟ تو کیا فرمایا، میرا گھوڑا کھو گیا، یہ گھوڑا ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں، اوپر چھت پہ سے کیا آواز آئی ان کی کہ میرا گھوڑا کھو گیا، میں یہ گھوڑا ڈھونڈ رہا ہوں. بادشاہ آدم نے کیا کہا، ارے بے وقوف، کبھی چھت پر گھوڑا ملا ہے؟ تو آواز آئی، کہنے لگے جب چھت پر گھوڑا نہیں مل سکتا تو محل میں خدا کیسے مل سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر وہ آواز غائب ہو گئی. ابراہیم بن ادھم سمجھ گئے کہ کوئی معمولی آواز نہیں تھی. ابراہیم بن ادھم سمجھ گئے کہ کوئی معمولی آواز نہیں تھی، یہ کوئی آدمی، کوئی شخص نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے لیے رہبری تھی، نشانی تھی. جو رات میں روتے روتے اور اللہ کو پانے کی چاہت لے کر سوئے تھے. تو کیا بتا رہے تھے کہ جب چھت پر گھوڑا نہیں مل سکتا تو محل میں خدا کیسے مل سکتا ہے، آراموں میں، مال دولت میں، ہاں، عیش و آرام میں اللہ کیسے مل سکتے ہیں. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور نکل گئے اپنی بادشاہت کو ایسے ہی چھوڑ کر جنگل و بیابان کی طرف. ہاں، جو بادشاہ کے کارکنان تھے نا، وزیر، تو وہ کیا تھے، ہاں، تو انہوں نے بہت تلاش کیا ابراہیم بن ادھم کو، لیکن ابراہیم بن ادھم کہیں نہ ملے. ایک مرتبہ حج کے لیے وہ لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادھم جنگل بیابان میں ایک وادی کے کنارے بیٹھ کر اپنی پھٹی ہوئی گودڑی کو سل رہے ہیں. ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گئے اپنے بادشاہ کے پاس. بادشاہ سلامت، آپ اب تک آپ کی بادشاہت ہم نے محفوظ رکھ رکھی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت، اب تک آپ کی بادشاہت ہم نے محفوظ رکھی ہے. آپ کا بچہ چھوٹا ہے، اس لیے ہم نے اسے محفوظ رکھا ہے کہ وہ بڑا ہو کر بادشاہ بنے گا. لیکن آپ چلیں، ہاں، آپ کس حالت میں ہیں آپ دیکھیں تو صحیح، پھٹی گودڑی کو سل رہے ہیں. ہاں، اسے اوڑھیں گے. ہاں، آپ چلیں تو صحیح، آپ کی بادشاہت آپ کا انتظار کر رہی ہے. ابراہیم بن ادھم نے کہا، تم کس بادشاہت کی بات کرتے ہو؟ اسی بادشاہت کی جو فنا ہو جانے والی ہے. تمہیں دکھاؤں کہ میرے رب نے مجھے کیا بادشاہت عطا کی ہے. ہاں، اس سوئی کو انہوں نے کیا کیا، اس سوئی کو اس ندی میں ڈال دیا اور پھر آواز لگا کر کہنے لگے، اے مچھلیوں، مجھے میری سوئی لا دو. کیا کہنے لگے کہ اے مچھلیوں، مجھے میری سوئی لا دو. اب کئی ساری مچھلیوں نے ندی سے باہر اپنا منہ نکالا، ان کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. تو ابراہیم بن ادھم نے کہا، نہیں، مجھے میری سوئی لا دو. تو ساری مچھلیاں دوبارہ سے پانی میں گئی اور پھر جب منہ باہر نکالا تو کئی ساری مچھلیوں کے منہ میں چاندی کی سوئی تھی. تو ابراہیم بن ادھم نے کہا، نہیں، مجھے میری پیتل کی سوئی لا دو. ہاں، تو ساری مچھلیاں پانی میں دوبارہ گئیں اور جب منہ نکالا مچھلیوں کے منہ میں پیتل کی سوئی تھی. تو ابراہیم بن ادھم نے کہا، نہیں، میری تو ایک ہی سوئی تھی. ہاں، مجھے میری ہی سوئی لا دو. تو پھر ساری مچھلیاں دوبارہ سے پانی کے اندر گئی اور پھر ایک مچھلی نے باہر منہ نکالا، اس کے منہ میں حضرت ابراہیم بن ادھم کی سوئی تھی. تو ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ دیکھو، یہ بادشاہت اللہ نے مجھے عطا کی، الحمدللہ الحمدللہ. یہ اللہ ہے. اگر اللہ ہمارے ہیں تو زمین بھی، فلک بھی، زمین بھی میری، فلک بھی میری، آسمان بھی میرا، سمندر بھی میرا، درخت بھی میرا، جنگل بھی میرا، ہاں، پہاڑ بھی میرے. ہاں، کیونکہ رب میرا، اور کیونکہ رب میرا تو سب میرا، کہ سب کچھ رب کا ہے. ہاں، بیوی کیا بولتی ہے اپنے شوہر کو،
آپ کا جو بھی ہے نا وہ سب میرا ہے. کیوں؟ حق سے کہتے ہیں نا. تو جو انسان اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے نا، تو جیسے فرعون کیا ہوا، اللہ سے دشمنی مول لی تھی نا، سمندر بھی دشمن بن گیا، زمین بھی دشمن بن گئی. سمندر نے بھی اسے قبول نہ کیا، اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا. جب زمین میں دفنایا گیا تو زمین نے اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. تو کیا ہو گیا کہ جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. ہاں، تو بنائے اپنے رب کو اپنا، بنائے. ہاں، کیونکہ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ساتھیو. یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو آنی جانی ہے، یہ دنیا تو فانی ہے. ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے طلب کریں اور اس کی طرف رجوع کریں کہ اللہ ہمیں اپنا بنائے. اللہ سے مانگے بہت زیادہ کہ اللہ ہم نے جو سنا ہے اللہ اس پر پوری طریقے سے ہمیں کیا ہے عمل کرنے والا بنا دے. ہاں، اور ہمارے دل سے دنیا نکال دے اور اللہ آپ بس جائیں بس. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی ساتھیو، ہمارا درس مکمل ہوا.